سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے چونکہ ربیع الاول دا بابرکت مہینہ رحمتاں والا مہینہ جدے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی انہاں دی آمد تو پہلے جیڑی میں سورت تلاوت کی تھی یہ اندر اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بیان کیتا ہے کہ جنہ لوگاں نے خانہ کعبہ دے مقابلے دے اندر حسد اور بغض دی اناد تے بیت اللہ شریف دے نقل کردے ہویا اس طرح ایک ابرا بادشاہ سی اس نے اپنے ملک دے اندر بیت اللہ شریف دی طرز دا ایک گھر تعمیر کیتا مسلمانہ دے مقابلے دے اندر چونکہ جتنے بھی عربہ دے لوگ سن سارے اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر آ کے عبادت کردے سن تے اس گل دا اس نو بڑا حسد تے بغض سی اور اسے حسد اور بغض دے اندر اس نے گھر تعمیر کر کے قریش مکہ نو پیغام دیتا کہ اور دیکھا گے کہ ساڈے مقابلے دے اندر تہاڈا گھر اچا ہے کہ ساڈا گھر اچا ہے لیکن اس ابرا بادشاہ بد نصیب نو کی پتا سی کہ بیت اللہ شریف تے بنان والا حضرت ابراہیم علیہ السلام سی اور ایتھے آن والا ساری کائنات دا امام الانبیاء ہے اور جدا کارے انہوں سبحان ربی العالی کہندے نے او دے نال مقابلہ کون کر سکتا ہے جڑا ساری کائنات دا مالک ہوئے داتا ہوئے حاجت روا ہوئے مشکل کشا ہوئے حسد ایک ایسی بیماری ہے اے انسان نو لے ڈب دیئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حسد کرتا ہے کسی دے نال او دیاں نیکیاں اس طرح ضائع ہوندیاں نے جس طرح لکڑی اگ نو لگ جائے تے لکڑی ضائع ہو جاندی ہے تا انسان دے اعمال ضائع ہو جاندے نے کردے رہنا حسد کردے رہنا بغض ابلیس نو حسد ہی ہویا سی تے رب دے دربار چو قیامت تک لئی درگاہ نکل گیا اور یوسف علیہ السلام دے پراوا نے حسد کیتا یوسف علیہ السلام نے تے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے تخت مصر تے بٹھا دیتا پھرا اسے دربار دے اندر اپیل کرنے واسطے جاندے نے جس پھرا نو کھو دے اندر ختم کرن لئی سڑ دیتا سی حسد ایک بغض ایسی چیز ہے کہ ادھے تو انسان نو بچنا چاہیے ہے انہیں جدوں ابرا بادشاہ نے گھر بنایا بیت اللہ دے مقابلے دے اندر اوتھے انہیں سارا اپنا کرن پہ تے کوئی قافلہ ایسا گزر رہا سی اس قافلے والیاں نے اوتھے اگ جلائی اگ اللہ دا کرنا ہویا او اگ ایسی پھیلی انہیں جڑا جعلی گھر بیت اللہ دے مقابلے چ بنایا سی اللہ تعالیٰ نے انہوں اگ لا کے سارے ہی راکھ کر دیتا
اس ابرا بادشاہ نو بڑا غصہ آیا کہ مکے دے قریشیاں نے کیتا ہے، اے مکے والیاں نے کرایا ہے، لہذا میں مکے دی اٹ نہ اٹ کھڑکا دیاں گا، میں بیت اللہ شریف نو ٹاواں گا، معاذ اللہ میں اللہ دے گھر نو گراواں گا۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ فرماندے ہاتھی والے جنہاں نو بڑا ناز سی، ہاتھی دے قافلے بڑے بڑے ہاتھی، تو انہوں پتہ کنی طاقت ہوندی ہے، ہاتھیاں دا لشکر لے کے روانہ ہو گیا۔ اے بادشاہ اس طاقت دے نال، اس غرور دے نال، اس فخر دے نال کہ میرے کو ہاتھیاں دا لشکر ہے، میرے کو بندیاں دا لشکر ہے، میں بادشاہ ہاں، میں بیت اللہ نو گرا دیا گا، میں مکے والے دے مقابلے کراں گا ایسا کہ تاکہ کل نو کوئی بھی ساڈے مقابلے تے کھڑا نہ ہو سکے۔ لیکن اس بادشاہ نو کی پتہ سی کہ ساری کائنات دا احکم الحاکمین، ساری کائنات دا سردار، ساری کائنات دا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، اللہ کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اوے جن نے محمد دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ اور ابرا بادشاہ لے کے ہاتھیاں دا لشکر روانہ ہو جاندہ ہے مکے والے، اور اس نیت دے نال کہ میں بیت اللہ شریف نو گراواں گا، اور مکے دے قریشیاں نے میرے ایسے جڑا گھر بنایا بیت اللہ دے مقابلے دے اندر، انہاں نے آگ لوائی ہے، ہاتھیاں دا لشکر لے کے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ جاندہ ہے۔ حالی مکہ مکرمہ تو باہر ہوندہ ہے تے اونٹ چڑھ دے پیسن حضرت عبد المطلب دے، اونا اونٹا نو پکڑ لیا، اونا اونٹا نو پکڑ کے کہندہ ویکھ دیا اب بھئی مکے دا سردار عبد المطلب اونٹ چھڑان واسطے آئے گا، تے جدو اونٹ چھڑان آئے گا تے ظاہر معافیہ منگے گا، معذرت کرے گا، لہذا او دے اونٹا دے نال اے جڑے بن دیو اونٹ چھڑا کے اور باندھ لے اپنے قبضے دے اندر اپنا بادشاہ کر لیندہ جے۔ ادھر حضرت عبد المطلب نو پتہ چل رہے آپ ساتھیاں نو نال لے کے آندے لے، جدو اپنا بادشاہ تخت بیٹھا ہویا جے، لیکن جدو عبد المطلب دے چہرے نو ویکھ دائے، اے حضرت عبد المطلب دے چہرے دا اتنا روب سی کہ آپ دے چہرے نو ویکھ کے تخت تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ زار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان سن، آخر اس خاندان نبوت دے جڑے چشم و چراغ سن، جڑے قریشی سن، اونا دے حسن و جمال دیا تعریفاں، اونا دے حسن دے کمالات میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبت دی وجہ دے نال پوری دنیا دے اندر تمہ سن، اینا روب کہ ابرا بادشاہ اٹھ کے کھلو جاندہ ہے اور نالی بٹھا کے کہتا کس طرح آنا ہویا، آگے اپنا بادشاہ میں سنے کہ تو میرے اونٹ پکڑ لینے میں اونٹا واسطے آیا، کہندا تینو اگلی گل دا نہیں پتا، مینوں تے نہیں، ہاں مینوں دس کس واسطے آیا، کہندا تینو اونٹا دی فکر ہے، میں تے بیت اللہ نو گران واسطے آیا، میں تے بیت اللہ شریف دی ایٹ نہ ایٹ کھڑکان واسطے آیا جے، تو اونٹا دی پیا گل کردہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ابرا بادشاہ اے اونٹ میرے نے، اینا دا میں بالکا تے میں تیرے کولے اینا دی گل کردہ پیا، تے او جڑا بیت اللہ شریف ہے او دا محمد دا رب مالک تو جانتے اللہ جانے، مینو کی تیرے نال میرا مال اونٹ ہو مینو تے تو جانتے اللہ جانے، اب حفاظت کرے گا ہاتھیاں دا لشکر۔ ابرا بادشاہ نے آکھیا میں تے بڑا سمجھدار سمجھے اسی، میں کیا تو گل کرے گا، بات کرے گا، کوئی
مذاکرات کرے گا، پر تو تے اٹھا دی اور کیا کہ اونٹ میرے نے، میں دا مالک ہاں، اے مینوں دے، تو جانتے ہو مالک جانے۔ اونٹ لے کے ٹر پے، ادھروں ابرا بادشاہ بھی اونٹاں دے نال غات، تکبر، حسد، بغض۔ ادھروں عبد المطلب پہاڑ تے چڑھ کے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو نال بٹھا کے آکھیا ربا میں اس اپنی بیٹی دیاں کئی ایسے معجزات دیکھے نے، میں نو لگدا ہے کہ اے دے پیڑ دے اندر جو بچہ ہے وہ بڑا قسمتہ والا ہے، کوئی بڑا برکتہ والا ہے، کوئی رحمتہ والا ہے۔ میں تینوں اس بچے دی وجہ دے نال، اے دے برکت دے نال کہہ رہا کہ ساڈے کول کچھ نہیں حفاظت کرن لئی، اسی تیرے گھر دی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر دی حفاظت فرما، انہاں نو عبرت دا نشان بنا دے۔ دعا کر دیتی۔ ادھر اللہ فرما دے نے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل۔ اللہ فرما دینے میں کسے ہور لشکرانوں نہیں آگیا، میں جنگل دے درندیاں جو پرندیاں نہیں آگیا، میں جڑیاں سمندرہ تے رہن والیاں اڑن والیاں آسمانہ دے فضا تے ابابیلہ نے میں اونا نو آگیا۔ اللہ بیاں نے حکم جاری کیتا ابابیلو اے جڑا ہاتھیاں والا ہے، بڑے فخر دے نال، بڑے غرور دے نال، بڑیاں طاقتاں دا مار کر دا پیا ہے، تے ذرا تسی کمزور ہونا، ذرا دے مقابلے جا کے مقابلہ کرو۔ اللہ میاں ستے کر کی سکدے آ، فرمایا جا سمندر دے کنارے تے، فرمایا اتھو کینکریاں اپنے منہ دے اندر پا لینا۔ ربا سیتا چھوٹیاں چھوٹیاں وہاں کینکریاں کی کرن گیاں، اللہ فرما دے تبارک الذی بیادہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ابابیلو تانوں تے پتہ ہونا چاہیے میں ساری کائنات دا مالک، میں احکم الحاکمین ہے، میں کڑا کسی کو مدد نہیں ہے۔ فرمائے چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں اپنے منہ دے اندر پا کے لے جا کے اونا ہاتھیاں والیاں دے اوپر سٹنا، تہاڈا کام ہوئے گا تے ایٹم بم بڑھا کے انہاں نو ختم کر دینا، محمد رب دا کام ہوئے گا۔ کیا بات ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ بولو طاقت والا ہے، وہ چاہے کام لینا تے او ابابیلہ کو کام لے لیندا ہے، او مچھر کو لو کام لے لیندا ہے، او شاید یہ مکھیاں کو لو صاحبہ دی حفاظت کروا دیندا ہے، او کام لین تے آئے تے کبوتراں کو لو کام لے لیندا ہے، او کام لین تے آئے بکری دے جالے کو لو کام لے لیندا ہے، کام لین تے آئے تے درختاں کو کام لے لیندا ہے، او کام لین تے آوے تے ایک صحابی بدر دے اندر چھڑی پھڑ کے لے کے جا رہے ہیں، میرے حضور نے انہیں کیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضور نے فرمایا اللہ پھڑ چھڑی لے جا، انہیں کہا یا رسول اللہ، انہیں نہیں پوچھیا کہ تسی میں نے چھڑی کیوں دیتی ہے، میں نے تلوار دینی چاہیے، مشرکانہ مقابلہ ہے، کافرانہ مقابلہ ہے، وہ چھڑی لے کے ٹر پیا، جدروں چھڑی گزرتی جا رہی ہے، کافران دے سر قلم ہوندے جا رہے، دعائی پہ گئی کہ جناب اس چھڑی والے کو بچو، اور صحابی نے اے نہیں ویکھیا چھڑی، انہیں ویکھیا کہ دین والا کائنات دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ طاقتہ والا ہے، یہ ابرا بادشاہ غرور دے نال ہاتھیاں دا لشکر لے کے جناب مکہ چ داخل ہو گیا، ادھروں مکے دے داخل ہوندا تے ادھروں ابابیلہ آئے ہائے، اے چھوٹیاں چھوٹیاں اج بھی جاؤ اللہ تانوں لے جاوے۔ میں گیا ہویا تے صبح تہجد ویلے جاؤ تے اے پیرا دے رہیاں ہوندیاں نے، اے گھم رہیاں اوتے، اج بھی او گھم رہیاں نے کہ کوئی بے ایمان خلاف سازش کرے بیت اللہ دے، اسی اج بھی پہرے دار ہیں۔
ابابیلا چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں لے کے اپنے منہ دے اندر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما دینے طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف معقول اللہ فرما دے لوگوں میں دسا کی ہویا یا اللہ کی ہویا اللہ فرما دینے جدو اے ابابیلا کینکریاں لیا کیوں نہ تھی والیاں دے سوٹ دیا زن اسے ویلے پھسم ہو جاندے سن ہاتھ بھی گر کے بھر جاندہ سی تے جنہ دے پتھر گر دے سن انہاں دے جسمہ تو باس الگ ہونا شروع ہو گیا ایڈی کینکری پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہوتے کوئی ایٹم بم فٹ کیتا ابابیل کینکری مار دی سی ہاتھی والا او جا رہے ہیں نسیا جا رہے ہیں او کہندے سی اوہ انہاں تو بچو چیچک پیدا ہو گئی انہاں دے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہون لگے اب پہ وہ پتھر مار دیا سن ابابیلا تے انہاں دے جسمہ دے اندروں لوتھرے بن کے گر رہے ناصرے نے آئے اللہ نے دس چھڑیا کہ میرا محمد آ رہا ہے امام الانبیاء آ رہا ہے وہ زہاد مکھڑے والا آ رہا ہے وہ لیل دیاں زلفہ والا آ رہا ہے اور یاسین دے دنداں والا آ رہا ہے ما زاغل بصر دیاں اکھیاں والا آ رہا ہے معراج دا دلہا آ رہا ہے فرمایا 55 دن بعد میرے محمد نے اس گھر نو آباد کرنا ہے تسی انہوں جارن آئے ہو اور قیامت آ سکتی ہے ایتھے مکے مدینے دے اندر نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر یا رب دا ٹنکا بجے گا یا محمد دا ٹنکا بجے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ 55 دن پہلے واقعہ پیش آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت اللہ کام لے آنتے آوے تھے بڑے بڑے لے آ سکتا ہے اے ابرا بادشاہ اے انہوں ناسیا ابرا اے دے کینکری بجی نسیا گیا نسیا باقی تھی اٹھا ہی مر گئے اے ان نسیا اپنے پیچھے یبڑ والے ناسدہ گیا اپنے محل تھے در اور کہتا بچو کہتا کدے کو کہتا بابیلا اور چھوٹے چھوٹے جانور نے لوگاں نے پوچھیا بادشاہ سلامت ہو کتا نظر کہتا پتہ نہیں ایدہ اتے دیکھیا تے ایک ابابیل کھلوتی ہے آئے ابابیل پچھا کر دی ہوتے ہی پہنچ گئی کہتا اے جو یہ انہیں کینکری سٹی اوتھے ہی اے ابرا بادشاہ مر گیا اللہ فرما دے لوگوں اے غرور نہ کرنا اپنی طاقتاں دے مان نہ کرنا اپنی بادشاہیاں دے مان نہ کرنا اپنی دولتاں دے مان نہ کرنا اپنی سرداریاں دے مان نہ کرنا فرمان میرے تو میرے جیڑے حکومت دے اندر بڑے بڑے فرعون بھی آئے نے نمرود بھی آئے نے ابرا بادشاہ ورگے بھی آئے نے لیکن میں او اللہ کے جڑا بنانا بھی ہاں اور میں جڑے سرداریاں بھی دے کے آزمانا میں اولاد دے کے آزمانا مال دے کے آزمانا عزتہ دے کے آزمانا تے جڑا حد پار کر جائے جڑا میرے نال بغاوت کرے فرمایا فرعون کیوں نہ ہوئے اور نمرود کیوں نہ ہوئے ابو جہل تے ابو لہب کیوں نہ ہوئے فرمایا او اپنا بادشاہی کیوں نہ ہوئے میرے سب نے سارے دی تنکے دے برابر حیثیت ہے ربا کیوں فرمایا اس واسطے کہ اللہ علی کل شیء قدیر اللہ فرما دے میں ہر شاید قادر میں اللہ و الہ تے مشکل کشاوا اور میرے نال ٹکران تو پہلے سوچ لیا کر کہ میں اپنے کائنات نو سجان واسطے اے جڑے زمین و آسمان بڑھائے دے انہاں نو آباد کرن واسطے میں تے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا ہی اسے واسطے کیتا ہے کہ دنیا تیری ہوئے گی اے دنیا جڑی میں بڑھائی ہے ندا الہ میں ہوا گا مشکل کشا میں ہوا گا داتا میں ہوا گا لیکن کملی والیا اے جڑے بندے میرے ہونگے تے امت تیری کہلائے گی علم تارا کیفا فعلا
ربو کا بھی اصحاب ابرا بادشاہ تباہ ہو گیا اللہ دے نال کدی مقابلہ نہ کرے کوئی بادشاہ بھی ہوئے چاہے دولتہ والا ہو اللہ اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات نو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے بنائے یاد رکھنا اس زمین و آسمان قائم نے کائنات کا ذرہ ذرہ قائم ہے سمندر چرند پرند اے شیر اے جنگل اے آبادکاریاں جتنے بھی کائنات دا ذرہ ذرہ اے سارے میرے مصطفیٰ دے صدقے آباد ہے اے یاد رکھنا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے نہ آنا ہوندا تو میرا رب دنیا ہی نہ بنانا اور اسی خوش نصیب ہاں شکر کریا کرو کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے امتی ہیں ورنہ تے بڑے بڑے نبی بڑے بڑے جڑے پیغمبر گزرے نے وہ حسرتا کرتے رہے کہ اللہ سانو محمد دا امتی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنے خوش نصیب کہ اسی اللہ نے بن منگیا سانو حضور دا امتی بڑا چھڑے آئے تے سانو پہ تے چاہی دا نا خالی عشق عشقی نہ کریے حضور دی زندگی دی جڑے سیرت ہے او دا مطالعہ کریے اور مطالعہ کر کے جو حضور نے حکم فرمایا او دیتے عمل کریے ساٹا بھی حق بنتا ہے تے لہذا ابرا بادشاہ جڑا بیت اللہ نو گرا رہا سی رب نے انہوں عبرت دا نشان بڑھا کے پوری دنیا نو پیغام دے دیتا کہ خبردار اے جڑا مکہ تے مدینہ ہے ایک میرا گھر ہے کہ میرے محبوب دا مدینہ ہے فرمایا انہاں دونوں وال کسی نے بری نظر نہ دیکھیا ابابیلہ آج بھی موجود نے فرمایا میریاں ابابیلہ میری بڑی مخلوق ہے فرمایا کہ جو بھی انہاں وال بری نظر کرے گا مکے اور مدینے وال فرمایا میری مخلوق ہوئے گی او دا حشر نشر ہوئے گا لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دی آمد تو پہلے میں انہاں سارے دا صفایا کرنا چاہنا جڑے میرے اور میرے محبوب دے دشمن ہونگے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول انہوں نے کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا اللہ کہتے کھائے ہوئے جنا جانور وہ کھا کے باہر چھوڑتا ہے پوچھا اس طرح دے انہوں نے حال کرتے جسمہ دے